اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، شاعر نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اس کی تھوڑی سی تصحیح اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ظرافت کی تھی ہمارے پروفیسر عنایت علی خان صاحب نے، جب انہوں نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستارہ پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ تو ہم نے بھی آج کوشش کی ہے کچھ نوجوانوں کو اپنے اس پروگرام میں جمع کرنے کی، اور دیکھتے ہیں کہ وہ ستاروں پہ کمن ڈالتے ہیں کہ ستارہ پہ کمن ڈالتے ہیں۔ شاعروں کے دور ہے، شاعروں کا زمانہ ہے، اور نوجوانوں کا دور ہے، نوجوانوں کا زمانہ ہے، تو بزم سخن کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، جبکہ اسلام چینل اردو کا ہمیشہ سے دعویٰ اور وعدہ ہے آپ سے کہ ہم نئے لوگوں کو، نئے شعراء کو اور نئے مزاج رکھنے والوں کو ضرور آپ سے متعارف کرائیں گے۔ آج ہم نے اسی لیے ایک محفل سجائی ہے جس میں ہم نے بڑے محدود پیمانے پر 3 شعراء کو دعوت دی ہے جو ہمارے درمیان آج موجود رہیں گے، ہم سے اپنی باتیں بھی شیئر کریں گے اور خاص کر کے اپنی شاعری شیئر کریں گے۔ اس موقع پر ہم ایک اور اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ نوجوان شعراء کرام ہمیں دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی حصے میں، تو وہ ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی خوبصورت شاعری سے ہمیں اپنی سنا سکتے ہیں، اور ہم ان کو ضرور آن ایئر لیں گے۔ تو ناظرین، جلدی سے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تعارف کراتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، پہلے بھی آپ ان سے مل چکے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف مشاعروں میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے تو آئی ٹی کے انجینئر ہیں، 2 کتابیں کم سے کم شاعری کی جہاں تک میری معلومات آ چکی ہیں، اور کم سے کم 2 کتابیں مختلف امور پہ اور بھی آ چکی ہیں۔ نوجوان شاعر جناب وقاص اقبال صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ ہمارے سندھ صوبے کی اندرون سندھ سے سانگڑ کی نمائندگی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا شعر کہتے ہیں۔ ان کے بعد ہمارے درمیان ایک اور شاعر موجود ہیں جن کے بارے میں ہمارے استاد عقیل دانش صاحب کہا کرتے ہیں کہ یہ شاعروں کے پیر ہیں۔ جناب عامر امیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عامر امیر صاحب بھی پیشے کے لحاظ سے آئی ٹی سے منسلک ہیں، اور شاعری کا ایک منفرد انداز، بہت دبنگ انداز ہے ان کا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک صاحب اور ہیں جو ابھی قدر توقف کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، سعید حسین کانپوری صاحب، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اس مشاعرے میں شریک ہوں گے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اردو کے دبستان ہیں جو خاص کر کے جنوبی ایشیا میں موجود ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ نمائندگی ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ بھی وقفے کے بعد ہمارے درمیان رہیں گے، سعید حسین کانپوری صاحب۔ ناظرین، ہم اپنی بات کا جلد سے جلد آغاز کرتے ہیں اس مشاعرے کا، لیکن اس سے پہلے صرف 2 خبریں آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب کے بارے میں جیسے ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا، آج ان کی تدفین ہو گئی ہے اور ان کے احباب نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ یہ ایک اناؤنسمنٹ تھا۔ اس کے علاوہ ہم پچھلے ہفتے ایک بہت خوبصورت مشاعرہ ہوا ہے ہیرو میں، اور جس کی صدارت جو ہے ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب نے کی تھی، نظامت عقیل دانش صاحب نے کی تھی، اور جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے مہمان خصوصی ہمارے اسلام چینل اردو کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب ابراہیم جمالی صاحب تھے، اور اس کے علاوہ متعدد شعراء کرام نے، اس میں عامر امیر بھائی بھی تھے، میں بھی تھا، سعید کانپوری صاحب تھے، اس کے علاوہ بہت سارے شعراء کرام نے، اس میں نجمہ عثمان صاحبہ تھیں، یا سیمی برلاس صاحبہ تھیں، فرحت خان صاحبہ تھیں، عذرا ناز صاحبہ تھیں، اور بھی بہت سے نام جو شاید میں بھول رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوا، اور ابراہیم جمالی بھائی نے خطبہ جو دیا وہ بہت زبردست ان کی تقریر تھی جو اب تک لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈال رہی ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور یہ ایک ہلکا پھلکا مشاعرہ ہے، نوجوانوں کی محفل ہے، مختلف رنگ بکھریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے چاہیں گے جناب وقاص اقبال صاحب سے کہ آپ کی شاعری کا رنگ ہم نے بہت خوب دیکھا ہے، بہت اچھا انداز ہے آپ کا پڑھنے کا، تو ہمیں کچھ غزل سے شروع کیجیے آپ۔ بالکل، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ نے آپ کی ذرا نوازی، آپ نے مدعو کیا۔ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں شروع کروں گا کہ دھیرے دھیرے کھارے پانی کی برسات نکلتی ہے، دھیرے دھیرے کھارے پانی کی برسات نکلتی ہے، پھول کے رنگ تنہا نہیں اڑتے، خوشبو ساتھ نکلتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت اچھی بات کہی۔ پھول کے رنگ تنہا نہیں اڑتے، خوشبو ساتھ نکلتی ہے، اور یادوں کا ایک سرخ سمندر مجھ کو گھیرے رہتا ہے، یادوں کا ایک سرخ سمندر مجھ کو گھیرے رہتا ہے، جیسے سورج ڈھل جاتا ہے، جیسے شام نکلتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت اچھا انداز ہے، واہ واہ۔ اور
کیا ہے کہ شام ڈھلے دہلیز کے باہر تن تنہا مت جانا تم. واہ. شام ڈھلے دہلیز کے باہر تن تنہا مت جانا تم, اس بستی میں ان عمروں میں شہرت ساتھ نکلتی ہے. کیا بات ہے, واہ بہت خوب. اس کیا کہ شام ڈھلے دہلیز کے باہر تن تنہا مت جانا تم, اس بستی میں ان عمروں میں شہرت ساتھ نکلتی ہے. اور سہیل بھائی عرض کیا ہے کہ میرا ایک بھی لفظ کسی کے آگے کھل کر مت کہنا. واہ. میرا ایک بھی لفظ, میرا ایک بھی لفظ کسی کے آگے کھل کر مت کہنا, جانتی ہو نا کس طرح سے بات نکلتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات سے بات نکالی آپ نے, واہ بہت خوب ماشاءاللہ. اور ایک چند ایک قطع اور ایک پیش کروں گا کہ طبیب اپنے تجربے سے بس دوا دے گا. واہ. طبیب اپنے تجربے سے بس دوا دے گا, جو رب ہے قادر مطلق وہی شفا دے گا. کیا بات ہے, واہ بے شک بہت صحیح بات کی. جو گزرے ماضی میں میرا شریک جرم رہا. واہ. جو گزرے ماضی میں میرا شریک جرم رہا, میرے گناہوں کی کیسے مجھے سزا دے گا. کیا بات ہے, کیا سچائی ہے, واہ بہت خوب. اور سہیل بھائی ایسا ہے کہ وفا نے وقت کے سانچے میں خود کو ڈھال لیا. وفا نے وقت کے سانچے میں خود کو ڈھال لیا, میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ بھلا دے گا. کیا بات ہے, بہت خوب. میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ بھلا دے گا. اور آخری شعر ہے کہ عمر کا نام ہی ہوگا سبھی زبانوں پر. واہ. عمر کا نام ہی ہوگا سبھی زبانوں پر, عدل کے نام پر جب بھی کوئی صدا دے گا. کیا بات ہے, واہ بہت سچا شعر ہے, واہ بہت خوب بہت خوب. کیا خوب, واہ. نوازش بہت زبردست جناب. یہ تو آپ نے ایک بہت اچھی تصویر کھینچی. ہم ابھی وقفے سے پہلے بھی آپ سے دوبارہ بھی کچھ سنیں گے کیونکہ ہمارے پاس 2 گیسٹ ہیں. ناظرین ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور وہ سیگمنٹ ہے ہمارا شعر شناس کا. تو دیکھتے ہیں کہ آج کا شعر شناس کیا ہے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. ناظرین آپ نے یہ شعر دیکھا, آپ نے اس شعر کے شاعر کو شناس کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ یہ خوبصورت شعر جو گواہی دے رہا ہے کہ مٹی کی محبت میں کس نے کیا قرض اتارا ہے, یہ کس کا شعر ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے میں چند اشعار سنانا چاہوں گا جو آج کے حالات کے حوالے سے. کل ہی سرزد ہوئے, عجیب سی طبیعت تھی, پتہ نہیں کس رنگ میں کیا تھا سمجھ میں نہیں آیا, لیکن بہرحال راہ وفا پہ چلنا ہے مشغلہ ہمارا. راہ وفا پہ چلنا ہے مشغلہ ہمارا, تارو رسن کو جاتا ہر راستہ ہمارا. راہ وفا پہ چلنا ہے مشغلہ ہمارا, دارو رسن کو جاتا ہر راستہ ہمارا, اور خون دے کے کر رہے ہیں گلشن کی آبیاری. خون دے کے کر رہے ہیں گلشن کی آبیاری, اور حشر تک رہے گا یہ سلسلہ ہمارا. خون دے کے کر, بہت شکریہ, خون دے کے کر رہے ہیں گلشن کی آبیاری, اور حشر تک رہے گا یہ سلسلہ ہمارا. اور اپنے تمام دوستوں کی نظر ہے یہ شعر کہ جہاں راہ حق میں جائے سب کی یہی تمنا. جہاں راہ حق میں جائے سب کی یہی تمنا, شہداء کا غازیوں کا ہے قافلہ ہمارا. جہاں راہ حق میں جائے سب کی یہی تمنا, شہداء کا غازیوں کا ہے قافلہ ہمارا. اور اس کا آخری شعر ہے کہ کیونکہ میں نے مختصر کہا کیونکہ وقت بھی کم ہے تو اسی میں کہا کہ شوق ستم تمہارا. لوگ آزماتے رہے, ہم لوگوں کو آزماتے رہے, ستم کرتے رہے, لیکن بہرحال کہ شوق ستم تمہارا ایک روز ہوگا پورا. شوق ستم تمہارا ایک روز ہوگا پورا, لیکن نہ مٹ سکے گا یہ ولولہ ہمارا. شوق ستم تمہارا ایک روز ہوگا پورا, لیکن نہ مٹ سکے گا یہ ولولہ ہمارا. راہ وفا پہ چلنا ہے مشغلہ ہمارا, دارو رسن کو جاتا ہر راستہ ہمارا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اصل میں یہ کچھ ماحول تھا, کچھ طبیعت تھی, تو یہ حالات کی ہو جاتا ہے انسان کبھی کبھی.
تو ناظرین آپ نے کچھ ہماری بھی سن لی باتیں اور ہم نے بھی کچھ ادھر ادھر کی آپ کو سنا دی. تو اب ہم چلتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ان کے بھرپور انداز سے لطف اندوز ہوں جناب عامر امیر صاحب. عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ. اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنے بھرپور انداز میں غزل سنائیں کیونکہ آپ کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے. ارے ایسا تو نہیں, آپ کی ذرا نوازی, آپ کا شکریہ کہ آپ ایسا سمجھتے ہیں. آپ کو کچھ سناتا ہوں. جی عطا ہو جناب. کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے, غزل کے کچھ شعر. یہ میرا عکس جو ٹھہرا تیری نگاہ میں ہے. یہ میرا عکس, یہ میرا عکس جو ٹھہرا تیری نگاہ میں ہے. نہیں ہے پیار تو پھر کیا تیری صلاح میں ہے. یہ میرا عکس جو ٹھہرا تیری نگاہ میں ہے. نہیں ہے پیار تو پھر کیا تیری صلاح میں ہے. نہیں ہے وقت کی جرأت کے چھو سکے اس کو. نہیں ہے وقت کی جرأت کے چھو سکے اس کو. یہ تیرا حسن کے جب تک میری پناہ میں ہے. کیا بات ہے, بہت خوب. نہیں ہے وقت کی جرأت کے چھو سکے اس کو. یہ تیرا حسن کے جب تک میری پناہ میں ہے. نظر جو تجھ پہ رکے تو ذرا نہیں سنتی. نظر جو تجھ پہ رکے تو ذرا نہیں سنتی. کہاں ثواب میں ہے یہ کہاں گناہ میں ہے. نظر جو تجھ پہ رکے تو ذرا نہیں سنتی. کہاں ثواب میں ہے یہ کہاں گناہ میں ہے. ہے کون حاکم دنیا, ہے کون حاکم دل. ہے کون حاکم دنیا, ہے کون حاکم دل. معاملہ ابھی ملکاؤ بادشاہ میں ہے. معاملہ ابھی ملکاؤ بادشاہ میں ہے. زباں سنبھال کے اب نام لے رقیب اس کا. زباں سنبھال کے اب نام لے رقیب اس کا. سنبھال کے اب نام لے رقیب اس کا. جو تیرا پیار تھا وہ اب میرے نکاح میں ہے. زباں سنبھال کے اب نام لے رقیب اس کا. جو تیرا پیار تھا وہ اب میرے نکاح میں ہے. یہ میرا عکس جو ٹھہرا تیری نگاہ میں ہے. بہت شکریہ. بہت زبردست یار, آپ نے نوجوانوں کی صحیح نمائندگی کر دی کہ واقعی اگر کوئی کسی اور کے نکاح میں ہے تو ذرا ادب سے نام لیا جائے. ہم چاہیں گے, ایک آپ نے بڑی خوبصورت ایک غزل سنائی تھی جس میں آپ نے غالبوں اور میروں کا تذکرہ کیا تھا. اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو وہ ہم ضرور سننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کہ وہ سنیں. اگر فیصلے وہ نہیں ہے تو آپ وقفے میں ڈھونڈ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں وقفے ہی میں ڈھونڈ. ٹھیک ہے, تو کچھ اور پیش کیجیے جناب. تو بڑا خوبصورت ماحول بنا دیا آپ نے یہاں. بہت شکریہ. ایک کچھ نئی اصطلاحات استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اس میں, تھوڑا مختلف. تڑپتی رینگتی لوگوں کے ہاتھوں مر مر کر. تڑپتی رینگتی لوگوں کے ہاتھوں مر مر کر. نہیں وہ زندگی جائز کے جو ہو ڈر ڈر کر. بہت خوبصورت ترکیب ہے, بہت خوبصورت زمین ہے. لوگوں کے ہاتھوں مر مر کر. نہیں وہ زندگی جائز کے جو ہو ڈر ڈر کر. تو آنکھ بھر کے مجھے دیکھ لے میرے پیارے. تو آنکھ بھر کے مجھے دیکھ لے میرے پیارے. وگرنہ بعد میں روئے گا آنکھ بھر بھر کے کر. وگرنہ بعد میں روئے گا آنکھ بھر بھر کر. اثر نہ سجدوں کا دل کی سیاہیوں پہ ہوا. اثر نہ سجدوں کا دل کی سیاہیوں پہ ہوا. سیاہ ہو گئی تیری جبین دھر دھر. اثر نہ سجدوں کا دل کی سیاہیوں پہ ہوا. سیاہ ہو گئی تیری جبین دھر دھر کر. کیا بات ہے. معاف تجھ کو کروں گا مگر ذرا پہلے.
معاف تجھ کو کروں گا مگر ذرا پہلے, تجھ کو کروں گا مگر ذرا پہلے, تو میرے پاؤں پکڑ اور کانپ تھر کیا بات ہے, معاف تجھ کو کروں گا مگر ذرا پہلے, تو میرے پاؤں پکڑ اور کانپ تھر. بہت زباں سے آخری دم نکلا عشق کا کلمہ, واہ, زباں سے زباں سے آخری دم نکلا عشق کا کلمہ, تجھے یہ کس نے کہا تھا کہ یاد فر فر کر, کیا بات ہے, زباں سے آخری دم نکلا عشق کا کلمہ, تجھے یہ کس نے کہا تھا کہ یاد فر فر کر. آپ کے نام اگلا شعر, آخری شعر اس غزل کا, کہ اے میرے یار ذرا آس پاس دیکھ تو لے, اے میرے یار ذرا آس پاس دیکھ تو لے, تو بات بات پہ کہتا ہے عشق کر کر کر. میرے یار ذرا آس پاس دیکھ تو لے, تو بات بات پہ کہتا ہے عشق کر کر کر. ترقتی رینگتی لوگوں کے ہاتھوں مر مر کر, نہیں وہ زندگی جائز کہ جو ہو ڈر ڈر. بہت خوب, بہت شکریہ ناظرین. یہ آپ نے دیکھا, یہ ہے نیا رنگ, یہ ہے نوجوانوں کا رنگ, کہ کسی بات سے نہیں ڈرتے, دھڑلے سے اپنی بات کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور بڑے خوبصورت نوجوان شاعر موجود ہیں, جناب امجد مرزا امجد صاحب. السلام علیکم. واہ واہ, خوش کر دیا سہیل بھائی آپ نے مجھے نوجوان کہہ کے. آپ نوجوان ہیں جناب, آپ کی شاعری اور دل ماشاءاللہ آپ کا ہمیں پتا کتنا نوجوان ہے, زبردست. آپ نے رنگ بھر دیے. میں اس بات کا گواہ ہوں, عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے گواہ ہے. آپ کو محفل کیسی لگ رہی ہے ہماری؟ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, نہایت خوبصورت شعراء ہیں دونوں ماشاءاللہ. وقاص صاحب کو تو میں نے پہلی دفعہ سنا, لیکن امیر تو خیر ہمارے بہت ہی پیارے شاعر ہیں, اور ان کی جو ردیف ہے نا وہ ایک بڑی ہنونی اور بڑی انوکھی سی ردیف ہے. یہ منفرد انداز ہے, بڑا ڈفرینٹ انداز لاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور استقامت دے اور آپ بھرپور طریقے سے شعر کے یاد رکھیے ماشاءاللہ. مبارک ہو بھائی, اور اللہ پاک آپ کی قلم میں اور برکت دے اور اس طرح اچھا لکھتے رہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ امجد بھائی, آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اسی طرح اور کال ہم آپ ہمیشہ کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں کال, اور انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی, بلکہ اب تو ملاقات ہونے والی ہے بہت جلد آپ سے. بہت شکریہ امجد بھائی, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں سہیل بھائی, اور بڑا مزہ آتا ہے, سچی بات ہے, سرور آتا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے اگلے دنوں میں بھی بات ہوتی رہے گی, آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی, تو یہ امجد مرزا امجد صاحب بہت خوبصورت انسان, اور یہ بہت خوبصورت انسان بھی ہے, شاعر, بہت زبردست شاعر ہیں, اور بہت اچھی محفلیں جماتے ہیں, اور ان کی محفلوں کا الگ ایک رنگ ہوتا ہے, اور بہت محنتی ہیں. جی بہت محنتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین, ہمارے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیگمنٹ چلتے رہتے ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا گوشہ ظرافت, اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ اس گوشہ ظرافت میں کون موجود ہیں. ایک سرپرائز ہے آپ کے لیے, آئیے دیکھتے ہیں گوشہ ظرافت. تو ہم نے بھی غزلیں پڑھی شروع میں, پھر رنگ بدلا تو مزاح میں آئے. رنگ یوں بدلا کہ ایک ان پڑھ جاہل کو جو ابجد شناس نہیں تھا مزاحیہ غزل لکھی, اور مشہور واحدی پڑھ رہے تھے کہ کبھی سنتے ہیں عقل و ہوش کی اور کم بھی پیتے ہیں, کبھی ساقی کی نظریں دیکھ کے ہم بھی پیتے ہیں. تو ان پڑھ کو ہم نے لکھ کے دے دی کہ ہماری کیا ہے, ہم گھٹیا بھی اور بڑھیا بھی پیتے ہیں, ڈرائی جن بھی پی لیتے ہیں اور ٹھرا بھی پیتے ہیں. تو چل پڑا, ہم غزل میں رہ گئے. کہ ڈرائی جن بھی پی لیتے ہیں, مجھے کو لے گئے تھانے پکڑ کر کل پولیس والے, مجھے کو لے گئے تھانے پکڑ کر کل پولیس والے. میں کہتا رہ گیا بھیا میرے بابا بھی پی. بھائی میں کہتا رہ گیا, شور مچ گیا, میری غزل بالکل نہیں چلی. تو مجھے کو لے گئے تھانے پکڑ کر کل پولیس والے, میں کہتا رہ گیا بھیا میرے بابا بھی پیتے ہیں. شراب معرفت ہو, آب زمزم ہو کہ سودا ہو, کوئی شے رات کو کلڑ میں مولانا بھی پیتے ہیں.
वहम है, शायद मेरा महबूब कहना है कि वो जब भी उलटता है नकाब। कि वो जब भी उलटता है नकाब गायब आधा कि सुना है निस्फ बेहतर भी कहा जाता है बेगम को, तो क्या इसका ये मतलब है कि शौहर है खराब? तो क्या इसका ये मतलब है कि शौहर है खराब आधा? और फिर वो नामबर कबूतर का रकीब हो गया। गालिब ने लिखा था कि नामबर रकीब हुआ, उनका कबूतर रकीब हुआ। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने देखा है गोशा ज़राफ़त, और ये दिलावर फिगार साहब थे। बहुत खूबसूरत अंदाज था, शहनशाह ज़राफ़त कहा गया इनको, और आपने इनके यकीनन महसूस होंगे इनके मिजाज से। एक कथा मैं भी कहना चाहूँगा, अगर चाहें तो आप संजीदा ले लें, चाहे तो आप मजाक कर लें, जो आपकी मर्जी है, कि ये दुआ मांगी थी नामुस्का मेरे साथ आए, ये दुआ मांगी थी नामुस्का मेरे साथ आए, कुछ इस दुआ का अजब तौर हमने फल पाया, कुछ इस दुआ का अजब तौर हमने फल पाया, सितम तो देखिए कुदरत का दोस्तों ये हुआ, रकीब रूसिया हम नाम ही निकल आया। बहुत शुक्रिया। तो ये एक सिचुएशन होती है, कभी कभी मिजाज से दर्द निकल आता है। तो वकास भाई, ब्रेक इस गोशा ज़राफ़त से पहले हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे थे, कुछ सुनना चाह रहे थे, तो कुछ पेश कीजिए जनाब। क्योंकि बात चली है जवानी की जी, तो मैं एक चंद अशार पेश करना चाहूंगा कि सुने सुनाए सारे किस्से सच्चे लगते थे। वाह वाह वाह। सुने सुनाए सारे किस्से सच्चे लगते थे, तुमसे मिलते चेहरे भी जब अच्छे लगते थे। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। कि सुने सुनाए सारे किस्से सच्चे लगते थे, तुमसे मिलते चेहरे भी जब अच्छे लगते थे। शाम का मंजर लौटते पंछी कितने दिलकश थे। वाह बहुत खूब। शाम का मंजर लौटते पंछी कितने दिलकश थे, टूटते तारे चांद के धब्बे अच्छे लगते थे। बहुत खूब बहुत खूब। टूटते तारे चांद के धब्बे अच्छे लगते थे। सोहेल भाई, आपकी नजर के उन वक्तों में लफ्ज मोहब्बत पागलपन सा था। क्या बात है, बहुत खूब। उन वक्तों में लफ्ज मोहब्बत पागलपन सा था, दो नामों को जोड़ते थे तो अच्छे लगते थे। वाह 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 वाह, फिर पढ़िएगा ये शेर, फिर पढ़े भाई। उन वक्तों में लफ्ज मोहब्बत पागलपन सा था, दो नामों को जोड़ते थे तो अच्छे लगते थे, सुने सुनाए सारे किस्से सच्चे लगते थे, तुमसे मिलते चेहरे भी जब अच्छे लगते थे। ये वकास भाई, आप माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत रंग है आपका। आप, मैंने नोट किया कि आप नज़में भी कहते हैं। अगर आप कोई हमें एक मुख्तसर सी नज़म अगर आपको सामने नजर आ रही है और आप हमें सुनाना चाहें परदेश के हवाले से। हाँ बिल्कुल, परदेश के हवाले से हम जरूर सुनेंगे जनाब, हम सबका मुश्तरका मसला है वो। जी, नज़म है लौट के तुझको आना होगा। कि एक यार में बसने वाले एक दिन घर को जाना होगा, ए गयार में बसने वाले एक दिन घर को जाना होगा, ए परदेश में फिरने वाले लौट के तुझको आना होगा। क्या बात है, वाह। और बंद है कि तेरी नन्ही हस्ती क्या थी, वाह। तेरी नन्ही हस्ती क्या थी, शहर से दूर वो बस्ती क्या थी, उम्र से महंगी सस्ती क्या थी, क्या घर और घरस्ती क्या थी, ये खुद को समझाना होगा लौट के तुझको आना होगा। क्या हांग है, वाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। और उसके बचपन से ये तेरा ख्वाब था, बचपन से ये तेरा ख्वाब था, निकली रेत जो लगता आप था, सब बातों का एक जवाब था, धोखा था बस एक शराब था, ये सबको बतलाना होगा लौट के तुझको आना होगा। और सोहेल भाई, आमिर भाई, ये जरा देखें कि जाने क्या मनहूस घड़ी थी, जाने क्या मनहूस घड़ी थी, माँ भी बस चुपचाप खड़ी थी। वाह 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 वाह, बहुत। जाने क्या मनहूस खड़ी थी, माँ भी बस चुपचाप खड़ी थी, बाप की बप्ता चीख पड़ी थी और तुझको परवास पड़ी थी। वाह वाह वाह, बिल्कुल। बिलाखिर पछताना होगा, लौट के तुझको आना होगा। आखिरी बंद है कि क्या खोया और क्या पाया है, वाह। क्या खोया और क्या पाया है, खुद से पूछ तू क्यों आया है। वाह
کیا کھویا اور کیا پایا ہے، خود سے پوچھ تو کیوں آیا ہے، خوش ہے تو پھر تنہائی میں آنکھ میں آنسو کیوں آیا ہے، اپنے آپ کو ایک نہ ایک دن سچ تجھ کو بتلانا ہوگا، اے پردیس میں پھرنے والے ایک دن تجھ کو آنا ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، اتنا زبردست۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک رنگ انہوں نے بکھیر دیے ہیں، جو پردیس کا زخم ہے وہ ہم سب کے درمیان موجود ہے۔ ہم نے ایک بہت اچھا دور اپنے اس ملک میں گزارا ہے، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہم جا رہتے ہو، وہ ہماری جنت تھی۔ ہم ابھی آتے میں بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اصل میں یادوں سے لوگوں کو عشق ہوتا ہے، گلیوں سے نہیں ہوتا، اور وہ یادیں جو ان گلیوں میں بکھری ہوئی ہوتی ہیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ اسی زمین میں نے بھی ایک ہجرت کے حوالے سے کہا تھا کہ زخم ہجرت ہی بچا تھا میری کتاب میں اب، زخم ہجرت ہی بچا تھا میری کتاب میں اب، لو اضافہ یہ ہوا گریہ خوناب میں اب، زخم ہجرت ہی بچا تھا میری کتاب میں اب، لو اضافہ یہ ہوا گریہ خوناب میں اب، اور میں جس کوچے میں صبح و شام پھرا کرتا تھا، میں جس کوچے میں صبح و شام پھرا کرتا تھا، کیا عجب وقت ہے جاتا ہوں وہیں خواب میں اب۔ ناظرین ہمیں بریک لینے کو کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، آداب عرض ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ہم نے کہا تھا نوجوانوں کی محفل ہے اور ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک نوجوان ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں کے نوجوان امجد مرزا امجد صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، فون لائن پہ موجود تھے اور انہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اب ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں ہمارے ایک اور دبستان سے، ایک بہت بڑا دبستان لکھنؤ اور کانپور جو ہے وہ اردو ادب کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ وہاں سے جو لوگ نکلے وہ وہاں کہا جاتا تھا کہ اکے اور تانگے والے بھی شعر کہتے ہیں، خاص کر کے کانپور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جو شعریت ہے، جو شعر کہنے کی صلاحیت ہے وہ شاید ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، وہ ترنم میں ہی بات کرتے ہیں عموماً۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست شاعر جناب سعید حسین کانپوری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ اس دبستان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے بڑے شعراء کرام کانپور سے ماشاءاللہ ہوئے، اور یو کے میں موجود باسط کانپوری صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کی ہے۔ تو کیسا ہے وہ دبستان کانپور کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، ہمارے چینل کے بارے میں کیا کہیں گے، سب بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سہیل بھائی سب سے پہلے تو میں اسلام چینل اردو کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور بھائی ہمارے پیر صاحب سے ملنے کی ہم کو توفیق، پیر صاحب بھی موجود ہمارے، اور اس کے بعد پھر اسلام چینل اردو کے حوالے سے جو طریقہ کا آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے بزم سخن، جی آپ تو بزم سخن کے بڑے پرانے ساتھی ہیں جناب۔ جی بس ذرا نوازی ہے آپ کی، بس بزم سخن جس حساب سے پروگرام آپ کا چل رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہر تھرسڈے کو 7 سے 8 کے بیچ میں عموماً بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپ کی ادائیگی ہے اس کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کانپور کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹانگے والے بھی وہاں شعر کہتے ہیں، اسی طریقے کا کچھ منظر ہمارے دادا کے گھر کا بھی رہا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو میرے چچا سید افسر حسین، انہوں نے یہ بچپنے سے ہم لوگوں کے دل میں ڈالا، ان کو میں دیکھتا ہوں وہ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں، بہت زبردست شاعر ہے اور بڑے اچھے شاعر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں جو بچپنے سے انہوں نے ایک تربیت دی کہ اس کا مطلب یہ وہ کر کے جو سنتے آئے اور جو بحر سے سنی میں نے، اس میں ہم بڑے ہوئے۔ پھر میرے استاد سید کوثر حسین، جو جن کی آج بھی جو میں کچھ میں کہتا ہوں تو پہلے فون کرتا ہوں، کاکا ان کو ہم لوگ محبت میں کہتے ہیں، کاکا اس کے کیا بات ہے، تو کاکا وہاں سے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے۔ تو اس قسم کے ماحول سے کانپور صاحب آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھی جاری ہے، لیکن ہمارے مداح ماشاءاللہ موجود ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کال پہ کالر موجود ہے، ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نصرت بات کر رہی ہوں جرمنی سے۔ جی نصرت صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا فضل ہے، بالکل ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کیا آپ شاعرہ ہیں تو ہمیں کچھ سنائیے، ہم تو چاہتے ہیں لیکن شاعروں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ جی تو ماشاءاللہ آپ کا کلام سنا بہت زبردست تھا، وقاص صاحب کا کلام سنا وہ بھی بہت زبردست ہے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ کا گوشہ ظرافت بھی بہت اچھا ہے، اور ہمارے نوجوان بھی ماشاءاللہ آج بہت اچھے اشعار بھی سنا رہے ہیں۔ بہت زبردست بہت زبردست۔
ابھی عمر امیر صاحب ہیں، ان کا کلام سنا ہے تو وہ بھی جناب بڑا جوشیلا کلام تھا. خاص طور پہ نظم ان کی میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. زبان سے آخری دم نکلا عشق کا کلمہ، تجھے یہ کس نے کہا تھا کہ یاد فر فر کر. بہت خوب جناب، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ. دیکھیں نا بہت زبردست ماشاء اللہ. تو ان کی ایک اور ان کا کلام ہے جس کی میں فرمائش کرنا چاہتی ہوں، اگر ان کے پاس ہے تو یہ پلیز سنائیں. جی بالکل. اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا. میں کوشش کروں گا. بہت شکریہ کہ یہ آپ کو سنا سکوں. ہاں جی، یہ ان کا جو شعری دعویٰ ہے ضرور ہم ان سے سنیں گے. میں کوشش کروں گا. بولو ان کا یعنی آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے ماشاءاللہ، اور تمام شعراء بہت ہی اچھے ہیں. تو خدا تعالیٰ ایسے ہی یہ پروگرام کو جاری و ساری رکھے. بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ بہت شکریہ. ناظرین یہ دیکھا آپ نے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جرمنی سے کالر موجود تھی. اب ہم چلتے ہیں کانپوری صاحب کے ساتھ. کانپور صاحب کچھ سنائیے ہمیں. سہیل بھائی آپ کی اجازت سے، پیر صاحب کی اجازت سے ایک قطعہ عرض کرتا ہوں پہلے. جی سماعت فرمائیں. ہر نظر کو تلاش رہتی ہے. واہ. ہر نظر کو تلاش رہتی ہے. ہر نظر کو تلاش رہتی ہے. ایک ساتھی کی ایک ہمدم کی. واہ. ہر نظر کو تلاش رہتی ہے. ایک ساتھی کی ایک ہمدم کی. واہ. پیار کرنا کوئی گناہ نہیں. پیار کرنا کوئی گناہ نہیں. یہ ہے سنت جناب آدم کی. واہ 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 واہ. یہ ہے سنت جناب آدم کی. بہت زبردست ترکیب ہے بھائی. اس کے بعد سنت ہے جی محبت کرنا. ہاں بالکل انبیاء کی سنت ہے بالکل، اور حضرت آدم کی ہم سب اولاد ہیں بالکل. جی ایک غزل کے چند شعر. یہ غزل میں نے پچھلی بار مشاعرے میں پڑھی تھی، بہت پسند کی گئی. تو سہیل بھائی سے بات کی تو عرض کرتا ہوں. سمجھ فرمائیں. میں ذرا دیر جو سو گیا. کیا بات ہے. واہ واہ. دیر جو سو گیا. میں ذرا دیر جو سو گیا، جانے کیا کیا نہیں ہو گیا. واہ 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 واہ. کیا خوب. میں ذرا دیر جو سو گیا، جانے کیا کیا نہیں ہو گیا. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا. اور اگلا شعر پیر صاحب سماعت فرمائیں. ارے واہ. ایک آنسو ندامت بھرا. ایک آنسو ندامت بھرا. ایک آنسو ندامت بھرا، داغ دل کے سبھی دھو گیا. واہ واہ واہ. بہت خوب زبردست. بہت خوب. ایک آنسو ندامت بھرا، واہ. داغ دل کے سبھی دھو گیا. آسان سلاست سے بھرپور ان کی غزل. جی اگلا شعر بہت خوب. سماعت فرمائیں. جی بیتے لمحوں پہ رونے سے کیا. واہ. بیتے لمحوں پہ رونے سے بیتے لمحوں پہ رونے سے کیا، واہ. جو ہوا سو ہوا ہو گیا. واہ. بیتے لمحوں پہ رونے سے کیا، جو ہوا سو ہوا ہو گیا. واہ واہ واہ. بہت خوب. پھر پڑھیے گا پھر پڑھیے گا. بیتے لمحوں پہ رونے سے کیا، جو ہوا سو ہوا ہو گیا. واہ واہ واہ. اور اگلا شعر سہیل بھائی آپ کی نظر. کہ میں نے پایا تھا سب کچھ یہیں. واہ. میں نے پایا تھا سب کچھ یہیں، اور سب کچھ یہیں کھو گیا. کیا بات. میں نے پایا تھا سب کچھ یہیں، اور سب کچھ یہیں کھو گیا. ہو گیا. اگلا شعر سہیل بھائی عرض کرتا ہوں. یہ کس کے نام ہے؟ آپ کے نام. جانے کیا اس کی آنکھوں میں تھا. جانے کیا اس کی جانے کیا اس کی آنکھوں میں تھا، ذہن میں ایک خلش بو گیا. کیا بات. جانے کیا اس کی آنکھوں میں تھا، ذہن میں ایک خلش بو گیا. آخری شعر عرض کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. یہ نہ ہوتا کہیں بھی کبھی. اچھا. یہ نہ ہوتا کہیں بھی. یہ نہ ہوتا کہیں بھی کبھی، چاہا اس نے تو یہ ہو گیا. بہت آسانی سے بات کہہ گئے. یہ نہ ہوتا کہیں بھی کبھی، واہ واہ. چاہا اس نے تو یہ ہو گیا. خدا تعالیٰ کی تعریف ہے بھائی. میں ذرا دیر جو سو گیا، جانے کیا کیا نہیں ہو گیا. بہت شکریہ. ناظرین یہ اتنی خوبصورت شاعری کے درمیان ہی ہمارے پاس ایک کال ہے. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات؟ میں طارق لندن سے بول رہا ہوں. بھائی یہ پروگرام میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. جی طارق بھائی. تو اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اور زور قلم بڑھائے ان کا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ کب یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا. میں نے اپنے دوستوں کو بتانا ہے
اور وہ ان میں سے کئی اس کام پہ ہیں جو اس وقت محروم ہیں اس سے. جی یہ پروگرام سیٹرڈے کو شام 8 سے 9 ریپیٹ ہوگا اور سنڈے کو دوپہر میں بھی ریپیٹ ہوگا. اس کے علاوہ یہ آپ یوٹیوب پہ جا کر بھی ہمارے اسلام چینل اردو کے اوپر جا کر یہ سارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. بہت اچھا بہت اچھا. ان سب دوستوں کو مبارکباد میری طرف سے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اردو کی خدمت کرتے رہیں, بہت کم اس طرح ملتے ہیں مواقع, تو کوشش کو پلیز جاری رکھیے گا. بہت شکریہ طارق بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو جی, بہت شکریہ جناب. یہ دیکھیے یہ لوگ پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں مستقل اور متواتر بنیادوں پر. لیکن سہیل بھائی اس کی وجہ یہ بھی کہ پروگرام کا معیار آپ نے جو بنا رکھا ہے اور قائم کیا ہے یہ بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ ہے. ہم نے عمر بھائی کوشش یہ کی ہے کہ اسلام چینل اردو کو ایک جو پلیٹ فارم دیا ہے اس میں نوجوانوں کو بھی ان کو لایا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے. اسی دوران ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں فرحت خان. ارے فرحت آپا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. آج ہم نے آپ کے جو تمام ستارے تھے جو نوجوان تھے وہ سارے جمع کیے ہوئے, دیکھ لیں آپ. میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ. آج تو بس میں نوجوان خوب سجی ہوئی ہے. بہت صحیح نام دیا, بہت صحیح نام دیا. شعر کہا ہے جی فی البدی, میں نے ابھی ان نوجوانوں کے جی عطاؤ جی عطاؤ جی آپ ارشاد. آج بزم سخن میں روشن ہیں واہ جی وہ جی ستارے جو نوجوان بھی ہیں. کیا بات ہے. روشن ہیں وہ ستارے جو نوجوان بھی ہیں. فکر فردا ہے ان کے شعروں میں, دور حاضر کے ترجمہ بھی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. بہت ساری دعائیں, بہت کلام, اور ماشاءاللہ آپ سب کے لیے میری دعائیں اور چاروں کے لیے بہت دعائیں. چاروں کا کلام بہت عمدہ میری طرف سے. خدا حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں اسی طرح لوگ ہمیں تائید کرتے رہیں گے, ہمارا حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ میں اقبال بات کر رہا ہوں برمنگم سے. اقبال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ بس کچھ اقبالوں کی محفل ہم نے یہاں جمائی ہوئی ہے. پہلے وقاص اقبال صاحب تھے, اب ایک اور اقبال صاحب آ گئے ہیں. اقبال بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بس آپ کا پروگرام دیکھا تھا, دیکھتے رہے کچھ دنوں سے. بڑا زبردست پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ سعید بھائی ہیں, بہت ہی ماشاءاللہ زبردست شاعری کر رہے ہیں. بہت شکریہ اقبال بھائی. آپ بھی شاعر ہیں ویسے اقبال بھائی, تھوڑے تھوڑے کچھ ایک آدھ شعر تو آپ بھی سنا سکتے تھے ویسے. بس سر شاعری کر لیتے ہیں, آپ کی نظر اور آپ کی محبت میں ایک شعر سنا دیں گے. جی بالکل, عطا ہو جناب. مجھے رونا نہیں, واہ واہ, مجھے رونا نہیں, آواز بھی بھاری نہیں کرنی. آواز بھی بھاری نہیں کرنی. مجھے رونا نہیں, آواز بھی بھاری نہیں کرنی. آواز بھی بھاری نہیں کرنی, محبت کی کہانی میں اداکاری نہیں کرنی. زبردست, بہت خوب اقبال بھائی. یہ آپ نے سیکھ رہے ہیں اتنا زبردست ماشاءاللہ آپ لوگ کرتے ہیں, تو بہت خوب پارٹیسپیٹ کریں آپ کے ساتھ. بہت خوب اقبال بھائی, اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے اور اسی طرح شعر بھی کہتے رہے. آپ بہت اچھے شاعر ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کچھ نہ کچھ کمال دکھائیں گے انشاءاللہ بہت جلد. وقت نے شاعر بنا دیا, ورنہ ہم تو تھے. جی جی اقبال بھائی, آپ سے انشاءاللہ پھر آئندہ آنے والے دنوں میں بات ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا ماشاءاللہ نوجوان بھی آ رہے ہیں, بزرگ بھی تائید کرنے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ شاعر اتنے اچھے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین ہم آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر شیئر کرتے چلیں کہ آج کا جو ہمارا شعر شناس تھا اس کا شعر کیا تھا, اور وہ اسکرین پہ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. بغیر کسی وقت ضائع کیے میں عامر امیر بھائی سے درخواست کروں گا کہ بہت فرمائشیں آ رہی ہیں, اب آپ جلدی جلدی فرمائشیں پوری کریں. بہت شکریہ. آپ نے ایک غالب کی جس میں لفظ تھا, آپ نے پوچھا تھا کہ وہ شعر چونکہ وہ نئے لکھے ہیں, شاید ہو سکتا ہے میں کہیں پہ تھوڑا بہت بھول جاؤں, تو کوشش کر رہا ہوں. میں غالبوں جیسا واہ کبھی میروں کی طرح تھا. میں غالبوں جیسا کبھی میروں کی طرح تھا, میرا کہا پتھر پہ لکیروں کی طرح تھا. میں بہت شکریہ. میں غالبوں جیسا کبھی میروں کی طرح تھا,
میرا کہا پتھر پہ لکیروں کی طرح تھا. واہ بہت خوب. مجنوں نے بھی تعویذ محبت لیے مجھ سے. کیا بات. مجنوں نے بھی تعویذ محبت لیے مجھ سے. میں عاشقوں کے درمیان پیروں کی طرح. پھر پڑھیے بھائی جان, پھر پڑھیے. مجنوں نے بھی تعویذ محبت لیے مجھ سے. میں عاشقوں کے درمیان پیروں کی طرح تھا. جب بھی ہلی آپ کے ہونٹوں کی کمانیں. واہ 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 بہت خوب. جب بھی ہلی آپ کے ہونٹوں کی کمانیں تو لہجہ و انداز بھی تیروں کی طرح. پیر صاحب جب بھی ہلی, آپ پیر کی جگہ امیر کہہ دیجیے. نہیں بھائی وہ پیر ہی صحیح کہہ رہے ہیں. پیر ہی صحیح ہے آپ کے لیے. انہوں نے آپ کو پیر مان لیا ہے نا, تو پیر مان گئے. جی بتاؤ. اس کا مطلب میں تو عاشقوں کے درمیان پیر تھا نا, تو یہ عاشق ہوں گے اس کا مطلب. جی بالکل. جب بھی ہلی آپ کے ہونٹوں کی کمانیں واہ تو لہجہ و انداز بھی تیروں کی طرح تھا. عامر بھائی بہت خوب. وہ تخت نشین جب بھی ہوا میں نے گرایا. وہ تخت نشین جب بھی ہوا میں نے گرایا. نشین جب بھی ہوا میں نے گرایا. وہ بادشاہ تھا میں بھی فقیروں کی طرح. وہ بادشاہ تھا میں بھی فقیروں کی طرح. وہ تخت نشین جب بھی ہوا میں نے گرایا. وہ بادشاہ تھا میں بھی فقیروں کی طرح تھا. میں غالبوں جیسا کبھی میروں کی طرح تھا. میرا کہا پتھر پہ لکیروں کی طرح تھا. بہت خوب. عامر بھائی آپ کو میں تھوڑا سا بریک دوں گا. ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت تکرار کے ساتھ ایک غزل سنائی تھی جو ڈر کے. جی جی. تو ناظرین ایک پہلے کالر لیتے ہیں, پھر میں آپ سے اس پہ مزید ڈسکس کرتا ہوں. جی السلام علیکم جناب, ہمارے ساتھ کانپور سے کال ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون بات کر رہی ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں کانپور سے ثنا خان بول رہی ہوں, اور جو آپ کے شاعر بیٹھے ہیں سعید حسین صاحب, جی مجھے شاعری بے حد پسند ہے, اور میں ان کو خاص طور سے بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ وہ وہاں پر ہمارے شہر کا نام روشن کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. دیکھیں بہن آپ کے شہر کا نام تھوڑا تھوڑا میں بھی روشن کر رہا ہوں, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تعلق کانپور سے میرا بھی بن جاتا ہے. یہ آپ کو سعید بھائی بعد میں بتائیں گے تفصیل سے. اوہو میرا خیال ہے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. اچھا وہ بھی کٹ گئی ہے, غالباً کچھ میرا خیال ہے ڈسٹربنس ہوئی ہے. تو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا جو آپ نے ابھی سنائی تھی اسی زمین کی جیسی کچھ میں نے بھی کوشش کی تھی کہنے کی. تو رو رہا ہوں برسوں سے چاہ میں جس کی زار زار. ارے واہ. رو رہا ہوں برسوں سے چاہ میں جس کی زار زار, دل میرا لپکتا ہے اس طرف ہی بار بار. رو رہا ہوں برسوں. بہت بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ آپ کی, اس سے مجھے ذرا سی انشراح ملی کہ رو رہا ہوں برسوں سے چاہ میں جس کی زار زار, دل میرا لپکتا ہے اس طرف ہی بار بار. پوچھ ہم سے کیا ملا گل کی چاہ میں کیا بچا. ارے واہ. پوچھ ہم سے کیا ملا گل کی چاہ میں کیا بچا. کیا عجب چمن نکلا ہر طرف ہے خار خار. کیا عجب چمن نکلا, لندن کے بارے میں کیا عجب چمن نکلا ہر طرف ہے خار خار. اور عشق کے سرابوں سے آگہی کے رستے تک, عشق کے سرابوں سے آگہی کے رستے تک, جیت اس کی ساتھی تھی میری ساتھی ہار ہار. عشق کے سرابوں سے بہت شکریہ. عشق کے سرابوں سے آگہی کے رستے تک, جیت اس کی ساتھی تھی میری ساتھی ہار ہار. اور عشق سے یہ سب کا المیہ شاید کہ عشق سے جدائی تک سارے عکس دھندلے ہیں. اچھا عشق سے جدائی تک سارے عکس دھندلے ہیں, بس ہمیں ہے یاد اب تک اس کا مڑنا بار بار. کیا بات ہے, بہت شکریہ. عشق سے بہت شکریہ. عشق سے جدائی تک سارے عکس دھندلے ہیں, بس ہمیں ہے یاد اب تک اس کا مڑنا بار بار. اور اس کا مقطع ہے کہ آ گئے ہیں منزل تک پر یہ حالت ہے خلش. اچھا آ گئے ہیں منزل تک پر یہ حالت ہے خلش,
دل بھی زخمی روح بھی زخمی جسم اپنا تار تار. آ گئے, بہت شکریہ, آ گئے ہیں منزل تک پر یہ حالت ہے خلش, دل بھی زخمی روح بھی زخمی جسم اپنا تار تار. بہت شکریہ, مکتب بہت جلد آ گیا, ایسا محسوس ہوا. بہت شکریہ, بہت خوب, بہت شکریہ. ایک کال ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال بھائی؟ ٹھیک ٹھاک. کیسی بہن آپ؟ کراچی سے کال ہے, ہماری بہن ہے, ریگولر کال کرتی ہیں, ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں. کیا کہیں گی؟ آج ہم نے نوجوانوں کی محفل جمائی ہے اور کوشش کی ہے کہ ایک نیا رنگ لائیں. بھیا میری تو آپ سے وہی شکایت ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں بھی چینل چلائیے, کبھی آواز نہیں آ رہی آپ کی, کبھی پکچر نہیں آ رہی, لیکن جتنا سنا ہے ماشاءاللہ بہت بہترین, بہت اچھا, بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وقاص اقبال صاحب تھے پہلے, سعید کانپوری صاحب ہیں ہمارے ساتھ, پیروں کے پیر جناب عامر امیر صاحب موجود ہیں, شاعروں کے پیر ہیں ماشاءاللہ. ہم سب نے ان کو پیر مان لیا ہے جب, اور ابھی ان سے مزید بھی اور کچھ سنیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد بیعت کا پروگرام جب آپ کے پیر ہیں تو بہت ہی اچھے ہوں گے انشاءاللہ. چلیں شکریہ, بہت شکریہ بہن, بہت شکریہ. انشاءاللہ ہمارا پروگرام, سب کو سلام کہیے گا میرا. جی وعلیکم السلام. عامر بھائی بغیر کسی توقف کے آپ سنانا شروع کر دیں, ہمیں ہمارے اندر جو ہے نا وہ انتظار کی جو ہے نا شمع جلی ہوئی ہے. میں انشاءاللہ ایک آپ کے ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا. ایک ماشاءاللہ مداح تو بہت آ رہے ہیں نا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سہیل بھائی, کیسے ہیں؟ وکیل بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام وکیل صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ماشاءاللہ. آپ کی شاعری سن کے بڑا خوشی ہوئی, اور وہی 5 سال 8 سال پرانا دور یاد آ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا, اور بہت اچھی شاعری تھی آپ کی. بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. آپ کے ایک اور دوست بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, سعید حسین کانپوری صاحب. جی ہاں, میں نے دیکھا بھی ماشاءاللہ, ان کی بھی شاعری تھی بہت اچھی. اور آپ اب سے مجھے بھی دوست سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم سب کے پیر رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ, ہاں میں ان کو دیکھا تھا, مجھے ہوا تھا. جی وکیل بھائی, آپ اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور ہماری سب کی شاعری سے محظوظ ہوتے رہیے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی عامر بھائی. جی ضرور. یہ فرمائش کے مطابق جو تھا کہ اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا, اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا, یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا. اگر یہ کہہ دو بغیر نہیں گزارا تو میں تمہارا, یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا. واہ واہ. غرور پرور, واہ. انا کا مالک, کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے. غرور پرور انا کا مالک, کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے, مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا میں تمہارا. غرور پرور انا کا مالک, کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے, مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا. تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو, تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو, میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی. واہ. تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو, میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی. اگر میں جیتا تو تم ہو میری, اگر میں ہارا تو میں تمہارا. تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو, میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی. اگر میں جیتا تو تم ہو میرے, اگر میں ہارا تو میں تمہارا. تمہارا عاشق, تمہارا مخلص, تمہارا ساتھی, تمہارا اپنا, رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا. تمہارا عاشق, تمہارا مخلص, تمہارا ساتھی, تمہارا اپنا, رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا. تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں. واہ. تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں. اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا. تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں. کبھی مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا. یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو؟ یہ خاص یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہیں؟ وہ پیروں کا بالکل بالکل رنگ ہے نا جناب, ہم سب نے تو پیر مان لیا آپ کو. جی یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو؟ یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے. واہ.
یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا. یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا. اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا. واہ ناظرین، آپ نے دیکھا کس قدر خوبصورت انداز سے پیر صاحب نے اپنا جو ہے ہمیں وظائف بھی بتا دیے اور استخارے کا ذریعہ بھی ہمیں بتا دیا. اب ہم آپ سے کچھ اور شیئر کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا جو ہمارا شعر شناس تھا، جس کا شعر تھا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. یہ شعر جناب افتخار عارف صاحب کا شعر ہے اور آپ نے یقیناً اپنی معلومات میں اضافہ کر لیا ہوگا. یہ خوبصورت شعر خاص کر کے آج کے مختلف حالات پر بہت صحیح سے اجاگر کر رہا ہے آج کی حالات کو. تو یہ ہماری طرف سے تھا کہ یہ شعر جو ہے افتخار عارف صاحب کا شعر ہے. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ عامر بھائی ہمیں جلدی سے کوئی ایک غزل اور سنا دیں. بہت شکریہ. میں بالکل ایک نئی چیز جی کہ یہ میرا دل ہے کہ خالی پڑا مکان کوئی ہے، یہ میرا دل ہے کہ خالی پڑا مکان کوئی ہے، جواب دے کوئی مجھ کو اگر یہاں کوئی ہے. یہ میرا دل ہے کہ خالی پڑا مکان کوئی ہے، جواب دے کوئی مجھ کو اگر یہاں کوئی ہے. وہ جو بھی ہے مجھے تیرا نہ ہونے دے گا کبھی، وہ جو بھی ہے مجھے تیرا نہ ہونے دے گا کبھی. پتا نہیں ہے مگر اپنے درمیان کوئی ہے، پتا نہیں ہے مگر اپنے درمیان کوئی ہے. تیرا غرور مجھے پا کے کچھ غلط بھی نہیں، تیرا غرور مجھے پا کے کچھ غلط بھی نہیں. یہاں پہ مجھ سے زیادہ حسین جوان کوئی ہے. بڑھیا بھائی، یہ تو دعویٰ کر دیا آپ نے. بہت شکریہ. تیرا غرور مجھے پا کے کچھ غلط بھی نہیں، بے شک یہاں پہ مجھ سے زیادہ حسین جوان کوئی ہے. یہ دشمنوں کو گلا ہے کہ ان کے بچنے کو، یہ دشمنوں کو کوئی نہیں ہے نہ آسمان کوئی ہے. یہ دشمنوں کو گلا ہے کہ ان کے بچنے کو زمین کوئی نہیں ہے نہ آسمان کوئی ہے. سوال حل نہ ہوئے اور وقت ختم ہوا، سوال حل نہ ہوئے اور وقت ختم ہوا. یہ زندگی ہے یا بی اے کا امتحان کوئی ہے. بہت خوب. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وقت ختم ہونے کی گردان کے ساتھ ہی ہمارے پاس بھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس قدر خوبصورت اختتام ہمارے پروگرام کا اس سے پہلے شاید کبھی نہیں ہوا کہ اس قدر خوبصورت شعر پہ کہ جہاں بی اے کا امتحان کوئی ہے کے اوپر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. آپ تمام شعراء کرام کا بہت بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی نوجوانوں کو لاتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آداب عرض ہے.